کو کیا اور حق چاہیے عورت کو، جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم دے دی کہ اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو. اب اس کو اور کیا کوئی کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے؟ کبھی آپ دکان پہ بیٹھے ہو تو آپ کہیں بھی اس میں یہ بھی غلطی، میرے مال میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، تو کر لے قبول. کرتا ہے کوئی؟ کوئی شخص ایسا ہو جو کسی چیز کی کمزوریاں بیان کر کے کہ اسے قبول کرو؟ پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں سبق دیا، حضور نے ہمیں درس دیا، نبی پاک نے ہمیں پیغام دیا. فرمایا یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو بیچاری ٹوٹ جائے گی، تو اس کے ساتھ نبھا کر جاؤ. نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں. تو اس سے زیادہ بھی، یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا، تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی. اب میرا خیال ہے بیوی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بیوقوفی کرے گی. اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دیا، اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خاوند کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے. چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے، بہن کا بھی، ماں کا بھی. اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید مسئلہ خراب ہو جائے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو. اب میں اس کی شرح نہیں کرتا، آپ خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے. جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان، عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، نبی پاک نے جو حقوق دیے. دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی، تو جلدی جلدی سے وہ آئے. تو جب بہت جلدی ہو، سفر بڑا شدید تھا، تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی، جلدی سے چلے. آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے. تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے. تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی، سفر بھی جلدی جلدی کیا. تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی. آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. اور پھر ایک اور بہت بڑی بات، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی. جو عورت کو حضور نے فضیلت دی، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی. کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے. فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے. لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو، تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا، لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے، مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث، تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں. ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں. حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، تو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو. آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو، اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو، گزارا کر لو.